السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا موضوع ایگریمنٹس کے متعلق ہے کہ ایگریمنٹ کے بنیادی اجزاء کون کون سے ہیں، ایگریمنٹ کب ویلڈ ایگریمنٹ یا ویلڈ کانٹریکٹ بنتا ہے جو انفورسیبل بائی لا ہو۔ تو اس ضمن میں معاہدہ دو یا دو سے زائد پارٹیز کے درمیان کسی قانونی تعلق کو قائم کرنے کے لیے، اس قانونی رشتے کو قائم کرنے کے کو معاہدہ کہتے ہیں، جس میں ایک پارٹی دوسری پارٹی کو مستقبل میں یا حال میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں کوئی آفر کرتی ہے، اور اس آفر کے نتیجے میں دوسری پارٹی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، تو یہ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے۔ اب یہ ایگریمنٹ ویلڈ ایگریمنٹ یا کانٹریکٹ کب بنتا ہے، تو اس کے لیے کچھ بیسک انگریڈینٹ ہیں، وہ آپ کے پیش نظر کرتے ہیں تاکہ جب بھی کبھی کوئی ایگریمنٹ تحریر کرنا ہو تو ان قانونی نکات کو مد نظر رکھا جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ دونوں پارٹیاں ایک قانونی تعلق قائم کرنا چاہ رہی ہوں، آفر کے نتیجے میں قبولیت ہو، اور ایگریمنٹ میں کوئی قانونی جائز کنسیڈریشن اماؤنٹ ہو، اس کنسیڈریشن اماؤنٹ کا موڈ آف پیمنٹ ہو۔ اس معاہدے میں پارٹیز پر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہ ہو، نہ آفر کرنے والی پارٹی پہ کوئی دباؤ ہو اور نہ اس کو قبول کرنے والی پارٹی پہ کوئی دباؤ ہو، بلکہ یہ اپنی آزاد مرضی سے یہ ایگریمنٹ میں شامل ہو رہی ہوں۔ ایگریمنٹ کا مقصد قانونی ہو، غیر قانونی ایگریمنٹ ویلڈ ایگریمنٹ نہیں ہوتا۔ کسی ایگریمنٹ کو لکھنے کے لیے ملکی قوانین یا مذہبی قوانین اس کے درمیان حائل نہ ہو، نہ ایگریمنٹ مذہبی قوانین کے خلاف ہو اور نہ ملکی قوانین کے خلاف ہو، ایگریمنٹ میں پبلک پالیسی کے خلاف نہ ہو، بلکہ ایگریمنٹ دونوں پارٹیز کی ویلفیئر کے لیے یا ان کے ایک قانونی اس تعلق کے لیے ہو کہ آنے والے وقت میں پارٹیز یہ کام کریں گی، یہ کام نہیں کریں گی، اور کون سی پارٹی کے کس کام کرنے کے نتیجے میں دوسری پارٹی کون سا کام کرے گی۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس ایگریمنٹ کی تمام ٹرم اینڈ کنڈیشنز واضح ہوں، اور دونوں پارٹیز ان تمام ٹرم اینڈ کنڈیشن کو یکسوئی سے انڈرسٹینڈ کر رہی ہوں اور اس کو مان رہی ہوں۔ اس معاہدہ کرنے والی پارٹیز کمپیٹنٹ ہوں، ان ساؤنڈ مائنڈ مائنر یا وہ شخص جس کو کانٹریکٹ یا اس ایگریمنٹ کرنے کی اتھارٹی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایسی کوئی پارٹیز ہوگی جو ان ساؤنڈ مائنڈ ہوگی، مائنر ہوگی، یا اس کو اتھارٹی نہیں ہوگی، تو وہ ویلڈ ایگریمنٹ نہیں ہوگا، وہ ایگریمنٹ کانٹریکٹ نہیں بن سکتا اور اس کانٹریکٹ کو انفورس نہیں کیا جا سکتا۔ ایگریمنٹ لکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ایگریمنٹ گواہان کی موجودگی میں ہو، کمپیٹنٹ وٹنس ہوں، اور ان کی موجودگی میں یہ شرائط طے ہوں اور ان شرائط کو دونوں پارٹیز ایکسیپٹ کر رہی ہوں۔ ایگریمنٹ کے ویلڈ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ رائج الوقت اسٹامپ پیپر، یعنی آج کل جو ملک پاکستان میں 3000 کا ایگریمنٹ کے لیے اسٹامپ ویلڈ ہے، وہ اسٹامپ پیپر ہو، دونوں پارٹیز کے نام ہوں، اس کسی پراپرٹی کے متعلق اگر ہو رہا ہے تو اس پراپرٹی کی وضاحت ہونی چاہیے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے۔
پارٹیز کے نام، ان کے ایڈریسز، پراپرٹی کی باؤنڈریز، اس کی لمیٹیشن، اس کی میجرمنٹ، اس کی فارمیلٹیز ہونی چاہیے، اور جتنے ڈاکومنٹ ہیں ایگریمنٹ کے ان تمام پہ دونوں پارٹیز کے گواہان کے سگنیچر، تھم امپریشن اور آئی ڈی کارڈ وغیرہ ثبت ہونے چاہیے، اور اس ایگریمنٹ کو نوٹری پبلک سے تحریر ہونا چاہیے، نوٹری پبلک سے اٹیسٹڈ ہونا چاہیے، اور یہ ایگریمنٹ کسی اہل شخص سے تحریر کیا جائے جس شخص کو اس ایگریمنٹ لکھنے کی حکومت پاکستان کی طرف سے اجازت ہو، اور یہ ویلڈ ایگریمنٹ ہوگا، اور اس ایگریمنٹ کو انفورسیبل بائی لا کیا جا سکتا ہے۔ ایگریمنٹ میں یہ تحریر کیا جا سکتا ہے کہ اگر ایگریمنٹ کی مستقبل میں کوئی کسی ٹرم یا کنڈیشن میں ڈسپیوٹ ہو تو کن لوگوں کو آربیٹریٹر مقرر کیا جا سکتا ہے، یا کس باڈی کو آربیٹریٹر مقرر کیا جائے گا، یا یہ بھی لکھا جا سکتا ہے کہ اگر پراپرٹیز مختلف جگہوں پر ہوں تو کس کورٹ کو جورسڈکشن حاصل ہوگی اس ایگریمنٹ کو انفورس کرانے کے لیے۔ تو یہ ساری چیزیں ایگریمنٹ میں تحریر ہونی چاہیے، اور اگر یہ ساری چیزیں تحریر ہوں گی تو یہ ایگریمنٹ انفورسیبل بائی لا ہوگا، اس کو انفورس کیا جا سکتا ہے۔ ہم انشاءاللہ آئندہ فیمیلز کا کسی ایگریمنٹ یا کسی کانٹریکٹ میں شامل ہونے کے لیے کون کون سے کام یا کون کون سے میجرمنٹ اڈاپٹ کرنے چاہیے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم۔